اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو مسئلے ہیں ان میں بہت ہی پیچیدہ مسئلوں میں سے کچھ مسائل کڈنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو رینل سٹونز، گردے میں پتھری یا گردے میں ریت کی شکایت، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جا کے آگے انفیکشنز بننا اور انفیکشن کا جو عمل ہے وہ بار بار ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ پھر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ایسی کیا عادات ہونی چاہیے جو کہ ہم اپنا لیں اور ہم اپنے گردوں کو محفوظ بنا سکیں، محفوظ رکھ سکیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ وہ غور سے سنیں اور ان چیزوں کو کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ جو گردے کی بنیادی صحت ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پانی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے گردے کی خوراک ہی پانی ہے، یعنی گردے کا جو فنکشن ہے وہ ہے ہی پانی کے ساتھ۔ تو آپ اگر پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، صاف پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو آپ کا گردہ جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ اور جو فاضل مواد بنتے ہیں، یعنی آپ کا گردہ جو ہے فاضل مواد آپ کے خون میں سے نکال کر اس کو یورین کے ذریعے اس کا اخراج کرتا ہے۔ تو اس فاضل مواد کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ بن کے آتی ہیں، اس میں مختلف قسم کی جو پگمنٹس ہوتی ہیں، یعنی آپ کے بلڈ میں بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، آپ چیزیں لے رہے ہیں، پریزرویٹو ملی، جو فوڈز ہوتے ہیں جن میں آرٹیفیشل فلیورز ہوتے ہیں، آرٹیفیشل کلرز ہوتے ہیں، اب یہ ساری چیزیں آپ کے گردے کے ذریعے اس کا اخراج ہونا ہوتا ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے پگمنٹس، مختلف قسم کے کلرز، مختلف قسم کی چیزیں، یہ سب کچھ ہوتی ہیں۔ پھر کیمیکلز ہوتی ہیں جن میں یورک ایسڈ بنتا ہے، یوریا بنتا ہے، امونیا بنتا ہے، کریاٹینین بنتا ہے، لیکٹک ایسڈ، اور مختلف قسم کے تیزابی مواد جو ہیں وہ بن کے آتے ہیں۔ آپ اگر پانی کا استعمال کم کریں گے تو آپ کی کڈنی جو ہے وہ پانی کو، جو آپ کی صحت ہے اس کے حوالے سے، جو آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے اس کا اخراج بھی پھر کم ہوگا۔ تو اگر زائد پانی نہ ہو، نارمل پانی آپ نہ پیئیں، تو پانی رک جاتا ہے اور آپ کا پیشاب جو ہے کنسنٹریٹڈ بن جاتا ہے اور کم پیشاب آتا ہے۔ اب کنسنٹریٹڈ یورین جو ہے اس میں تیزابیت بھی زیادہ ہوگی، اور وہ اس مقدار میں اتنا فلو اس کا نہیں ہوگا کہ جو مختلف چیزیں، جو مختلف فاضل مواد جو ہیں، یعنی یہ پیگمنٹس، یہ زہریلے مواد، یہ تیزابیت والے مواد، اور یہ چیزیں، یہ آپ پھر ایکسکریٹ نہیں کر سکتے جو آپ کی باڈی میں رہتے ہیں۔ تو آپ کی کڈنی کی کلینزنگ جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ورڈز میں وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ پانی کا استعمال کتنا کرتے ہیں۔ تو آپ کی کڈنی کی صفائی ہی تب ہوگی جب آپ زیادہ پانی کا استعمال کریں گے، آپ کی باڈیلی ریکوائرمنٹ جو ہے پانی کی وہ پوری ہوگی، اور زائد پانی جو ہے اس کا اخراج ہوگا، تو ہی وہ پانی اپنے ساتھ جو مختلف قسم کے فاضل مواد ہیں وہ لے کے جائے گا، جو فضلہ جات ہیں وہ باہر لے کے جائے گا، اور آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے گی، اور آپ کی کڈنی جو ہے وہ صحت مند رہے گی۔ پھر بات آ جاتی ہے جناب جو کڈنی کے میٹابولک فنکشنز ہیں، یعنی ان کو ریگولیٹ کرنا، آپ کی باڈی کی تیزابیت کو ریگولیٹ کرنا، آپ کے بلڈ کی تیزابیت کو ریگولیٹ کرنا، اس میں مختلف قسم کے جو مواد ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا۔ تو اگر نمک کا استعمال آپ کم کریں، کیونکہ جتنا نمک آپ زیادہ کھاتے ہیں اتنا ہی وہ اپنے ساتھ پانی بھی روکتا ہے اور نمکیات بھی رک جاتی ہیں، تو آپ کی باڈی میں سویلنگ آ جاتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور مختلف قسم کا جو میٹابولک ایررز ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو نمک کا استعمال جو ہے اپنے گردے کی صحت کے لیے آپ نمک کا استعمال کم کریں، تو آپ کا گردہ بھی بہتر رہتا ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ بہتر رہتا ہے، اور آپ کے گردے کی کارکردگی لمبے عرصے تک رہتی ہے۔ بات آ جاتی ہے کہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، جو آرٹیفیشل فلیورز والی چیزیں ہیں، جو آرٹیفیشل کلرز والی چیزیں ہیں، تو ان کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ فلیورز، وہ کلرز، وہ فاضل مواد، وہ فضلے، وہ سارے کے سارا آپ کی کڈنی کے تھرو اس کی ایکسکریشن ہوتی ہے، آپ کی کڈنی کے تھرو وہ آپ کے بلڈ سے جدا ہو کے اور اس کا اخراج ہوتا ہے۔ تو یہی ساری پیگمنٹس اور یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ آ کے آپ کے گردے کو خراب کر سکتی ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے آپ کی خوراکوں کی، کہ آپ کی خوراکوں میں جو ہے تو ایک بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے، یعنی آپ کی خوراکوں میں اگر فیٹس بہت زیادہ ہیں تو بھی آپ کی کڈنی کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کی باڈی میں جس بھی چیز کا مقدار، جو فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، منرلز، ان چیزوں کی مقدار میں اگر امبیلنس آتا ہے تو یقینی طور پر آپ کا لیور، آپ کی کڈنی، سب کچھ یہ اس کے زیر اثر ہوتا ہے، اور ان پر اثر ہو سکتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے وقتاً فوقتاً اس کا معائنہ کراتے رہیں، کیونکہ کڈنی فیلئر، رینل فیلئر اور گردے کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اور گردے جو فیل ہو جاتے ہیں، ان میں جو بڑی بنیادی وجوہات ہیں ان دو میں سے شوگر اور بلڈ پریشر یہ شامل ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنے ڈاکٹر سے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض اپنا معائنہ کراتے رہیں۔ صاف ستھری خوراک، اچھی ایکسرسائز اور ایک اچھی مقدار میں صاف ستھرے پانی کا استعمال جو ہے آپ کے گردے کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔